صوبہ پنجاب کے امیر ناظم عمومی اور صوبائی عہدیداران کا، جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کا، ذمہ داران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ کے سامنے ان پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جنہوں نے موجودہ سیلاب کے دنوں میں آگے بڑھ کر ریسکیو کا کام کیا، ریلیف کا کام کیا، وہ مخیر حضرات ہوں یا رفاہی ادارے ہوں جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ملک کے طول و عرض میں جہاں پر بھی لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، قدرتی آفات سے متاثر ہوئے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ان کے ادنیٰ سے ادنیٰ عمل پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور پھر آج جس ضلع میں، ضلع ملتان میں یہ نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے، جہاں پر سیلاب میں جمعیت علماء اسلام کا کردار وہ قوم کے سامنے ہے، روز اول سے جمعیت علماء اسلام کے کارکن، جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام، جمعیت علماء اسلام کے اضلاع کے اور تحصیلوں کے ذمہ داران وہ شب و روز قوم کے درمیان رہ کر لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے تھے، اور فوری ریلیف کا کام جو مجھ سے پہلے یہاں ذکر کیا گیا، آپ حضرات کو یاد ہوگا 2022 میں ملک کے اندر جو سیلاب بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، پنجاب کے جنوبی اضلاع میں اور سندھ کے 5 یا 6 اضلاع کو 100% متاثر کیا، اس وقت بھی کم و بیش 60 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کا کردار وہ بلوچستان کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو یا خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے اندر ہو، آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے ماضی پر بھی فخر ہے، اپنے حال پر بھی فخر ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ بھی قوم کی اس سے زیادہ خدمت کر سکے۔ اور جو لوگ ہمیں امانتیں دیتے ہیں، یہ آج کا پروگرام ان لوگوں کے اعتماد کے لیے ہے کہ آپ کے ایک ایک روپے کے لیے جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ العزیز وہ جواب دہ ہے، وہ قوم تک رسائی میں 100% امانت ہمارے طرف سے ادا کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہ 2022 میں ملک کو جو امداد ملی، تقریباً 83 کروڑ ڈالر سیلاب کی مد میں جو متاثر ہوئے صوبے، اور تخمینہ ان کا 83 کروڑ ڈالر لگایا گیا، لیکن 2024 کی آخری رپورٹ کے مطابق 58 کروڑ ڈالر پاکستانی ریاست کو ملے۔ میں مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2022 میں سیلاب کے اندر جو وزارت میرے پاس تھی، ہم نے یہ محسوس کیا کہ مواصلات کا جو نظام درہم برہم ہے، صوبے آپس میں مواصلاتی نظام ان کا ٹوٹ گیا ہے۔ جہاں پر صوبوں کی ذمہ داری تھی، ہم نے وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق صوبے کے انتظامی طور پر مدد کی، اور صرف یہی نہیں، حکومت پاکستان کا جو ریلیف کا دورانیہ تھا، اس دورانیے میں جو مدد ہماری وزارت کی طرف سے ہوئی، جب ہم اس سے فارغ ہوئے، ہم نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو سیلاب زدگان کی یا متاثرہ علاقوں کی مدد کی ہے، اس کی آڈٹ تھرڈ پارٹی سے کرائی جائے، اور ہم نے کرائی۔ آج حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوری ریلیف اور فوری ریسکیو کے بعد لوگوں کے بنیادی صحت کے مراکز کی بحالی کو ممکن بنائے، تعلیمی اداروں کی بحالی کو ممکن بنائے، لوگوں کے روزمرہ کے زندگی کو معمول پر لائے، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پر یہ آواز بھی آپ کے حق میں جمعیت علماء اٹھاتی رہے گی، حکومتوں کی توجہ آپ کے حقوق کی طرف دلاتی رہے گی، اور یہ سفر انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے مستقبل میں بچائے، ہمارے ملک کو ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مستقبل میں انشاءاللہ مزید ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی، آپ سے آپ کے مسائل کے بارے میں بات بھی کی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے مقتدر اور حکومتوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔